بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو رمضان جو آنے والا ہے رمضان کی نعمتوں سے، رمضان کی رحمتوں سے اور رمضان کی برکتوں سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، جیسا کہ ہماری زندگی میں کئی مرتبہ رمضان آ چکا ہے، رمضان گزار کر ہم لوگ کئی عمریں ہماری ہو چکی ہیں، لیکن ہماری زندگی میں بارہا رمضان آتے رہیں گے۔ رمضان آنے کا مقصد اور رمضان کے اندر اعمال کرنے کا مقصد، رمضان کو بھیجنے کا مقصد ہم لوگوں کے دل و دماغ سے ختم ہو چکا ہے۔ رمضان کا تصور ہمارا صرف اتنا ہی ہے کہ ہم لوگ سحری کر لیے، افطاری کر لیے، شروع کے 8-10 دن روزہ رکھ لیے، باقی چھوڑ دیے۔ رمضان کا تصور عموماً لوگوں کے دل و دماغ کے اندر یہی ہوتا ہے، حالانکہ 1ویں روزے سے لے کر 30ویں روزے تک مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش کے لیے اور ہماری کامیابی کے لیے، ہماری دنیا کے سدھار کے لیے اور آخرت کے سدھار کے لیے، دونوں کے لیے اللہ نے رمضان کو ہر سال بھیجتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے روزوں کے تعلق سے اور رمضان کے مہینے کے تعلق سے صاف طور پر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ روزوں کا فرض کرنا، روزوں کو ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرض کرنا صرف اس امت کے اوپر نہیں ہے، بلکہ پچھلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ جیسا کہ یہود و نصارہ محرم کے 10ویں روزے کو 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، اور ہر زمانے کے اندر اس طرح ہر امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ الگ الگ طریقے سے روزہ فرض کیا گیا تھا۔ پچھلے زمانے کے اندر کا روزہ بڑا عجیب روزہ تھا، اور اس امت کے شروع کے لوگوں نے بھی اس روزے کو رکھا تھا۔ پچھلے زمانے کا روزہ ایسا تھا کہ لوگ
شام میں جتنا کھانا ہے کھا لیں، جتنا پینا ہے پی لیں، اگر رات بھر کھانا چاہتے ہیں رات بھر کھاتے رہیں، جب بستر پر آپ آ کر سو جائیں گے تو آپ کا روزہ شروع ہو جائے گا۔ جیسے ہی سو جائیں گے روزہ شروع ہو جائے گا، پھر دوسرے دن کی رات تک روزہ رہے گا، یعنی 24 گھنٹے کا روزہ رہتا ہے۔ تو یہ روزے پہلے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے گئے۔ شروع صحابہ، جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر ایسے روزے تھے کہ رات جتنا کھانا ہے کھا لیں، جیسے آنکھ لگ جاتی ہے نیند آ جاتی ہے تو روزہ شروع ہو جاتا ہے، پھر دوسرے دن کے رات تک روزہ رہنا پڑتا ہے، کھائے پیے بغیر بھوکا رہنا پڑتا ہے۔ تو یہ شروع کے صحابہ میں، یعنی اسلام کے شروع میں جب روزے فرض کیے گئے تھے صحابہ نے بھی ایسے روزے رکھے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ بڑا احسان کا معاملہ فرمایا۔ تو پچھلے جو قانون تھا اللہ نے اس کو کٹ کر دیا، نہیں، اس امت کے ساتھ میں مختصر طور پر میں روزہ رکھنے کو کہوں گا اور اجر پچھلے امتوں سے زیادہ دوں گا۔ پچھلے امتوں کے لیے اجر کم اور مشقت زیادہ تھی، 24 گھنٹے کا روزہ رہتا تھا، اور اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر کو بھی بڑھا دیا اور اسی طریقے سے مشقت کو بھی کم کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس امت کے لیے روزے کا وقت شروع ہوگا، جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک اس امت کے لیے روزہ رکھنا پڑے گا۔ اور اجر کتنا ہے کہ اجر تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین نہیں کیا کہ پچھلے قوموں کے لیے اللہ نے متعین کر دیا تھا کہ روزے کے لیے اتنا اجر ملے گا، نماز کے لیے اتنا اجر ملے گا، فلاں نیکی کے کام کے لیے اتنا اجر ملے گا، لیکن اس رمضان کے روزے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر متعین نے کیا، فرمایا کہ میں اپنے حساب سے اپنے بندوں کو اجر دوں گا۔ اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ جب اللہ اپنے حساب سے اجر دے گے تو کتنا دے گا؟ آدمی کی حیثیت سے معلوم ہوتا نا کہ آدمی جتنی حیثیت والا ہوتا ہے دینے میں بھی اگر کیا ہے وہ اس کی حیثیت ویسی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے اجر کو ظاہر نہیں فرمایا کہ رمضان کے روزے کا کیا اجر ہے، یہ ظاہر نہیں فرمایا، لیکن اللہ فرمایا کہ یہ میری ذمہ داری ہے، جو میرے بولنے کے طریقے پر وہ رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے میں اس کے لیے اجر میں خود ہی دوں گا۔ یہ فرشتوں کے حوالے میں نہیں کہا کہ اتنا اجر لکھ لو، نہ کسی کے حوالے کہا کہ اتنا اجر لکھ لو، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی ذمہ داری لگی کہ جو بندہ روزے رکھے گا رمضان میں اس کے لیے خود اجر کا انتظام۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمارا روزہ صرف ہمارے 100 میں تو 10 گھنٹے 11 گھنٹے، نعت میں ذرا زیادہ ہوتا ہے، نعت میں کبھی کبھار 17 گھنٹے بھی ہوتا ہے، 16 گھنٹے بھی ہوتا ہے، کبھی کبھار یعنی جیسے گرمی کے دنوں میں ہم نے گزارے 18 گھنٹے کا روزہ ہم نے رکھا ہے وہاں نعت کے اندر۔ یہ صبح تہجد یعنی سحری کا وقت ہوتا تھا وہاں پر 2-2:30 بجے سحری کا وقت ہوتا تھا، 4 بجے فجر کی نماز ہوتی، ہم دلی میں پڑھے 4 بجے فجر کی نماز، تو 4 بجے جیسے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو شام میں 7-7:15 بجے آ کر افطار کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرف تو وہ کوئی مسئلہ نہیں، یہاں زیادہ سے زیادہ مطلب 12 گھنٹے کا روزہ رہتا ہے، اس سے زیادہ کیا ادھر 100 کی طرف کوئی اس سے زیادہ کا روزہ نہیں رہتا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یعنی رمضان کے روزے کی اہمیت اس سے بتایا جا سکتا ہے کہ پچھلے امتوں کے لیے الگ روزہ تھا، ہماری اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان اسپیشل طور پر اللہ نے عطا فرمایا۔ اور کسی امت کے لیے رمضان کے مکمل 30 دن کے روزے کسی امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کیا، اس امت کے لیے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو رمضان کے 30 روزے دینے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم جھوٹے تھے روزوں کی برکت سے سچے بن جاؤ، تم دھوکے باز تھے روزوں کی برکت سے انصاف کرنے والے بن جاؤ، تم حرام کام کرتے تھے روزے کی برکت سے تمہارے دل صاف ہو جائے، تمہاری حرام کاری تمہارے سے ختم ہو جائے، تم ایک اچھے انسان بن جاؤ، تم ایک اچھے مسلمان بن جاؤ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے روزوں کو فرض فرمایا ہے۔ اگر کوئی آدمی رمضان میں صرف جھوٹ کو چھوڑ دیا، رمضان میں دھوکے بازی کو چھوڑ دیا، پھر رمضان کے بعد یہ پچھلے پورے کام شروع کر دیا، تو اس کا مطلب اس کا روزہ نے اس کا کیا ہے وہ پاک نہیں کیا۔ اس کا روزہ یعنی اس کو جس طرح روزہ رکھنا چاہیے تھا اس طرح روزہ رکھنے میں
کوئی اس نے روزہ نہیں رکھا، اس وجہ سے اس نے جو پاپی کے کام رمضان کے مہینے سے پہلے کرتا تھا، رمضان کے بعد وہ پاپی کا کام کرتا ہے، تو پھر اس کا رمضان کا آنا نہ آنا اس کے لیے کوئی کیا معنی نہیں رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزوں کی برکت سے اللہ کیا کیا دینے والے ہیں۔ جب بندہ روزہ رکھتا نا، اس کی روح اتنی پاک صاف ہو جاتی ہے کہ اگر وہ روزے دار بسم اللہ پڑھ کر کسی مریض پر بھی دم کر دیتا ہے تو اللہ شفا دے دیتا ہے۔ اس لیے کہ روزہ یہ جسم کو بھی بناتا ہے اور روح کو بھی بناتا ہے۔ سنیاسی لوگ آپ سنے ہوں گے جو نہ شادی کرتے ہیں بلکہ وہ پہاڑوں اور جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، وہ اپنی روح کو مضبوط کرنے کے لیے دن بھر بھوکا رہتے ہیں اور ایک غار میں چلے جاتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک غوفہ میں رہتے ہیں۔ ان سے اگر آپ پوچھیں کہ بھئی آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں، وہ کہیں کہ ہم صبح سے لے کر شام تک بھوکے رکھنے کی ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ ہماری آتما مضبوط ہو جائے۔ آتما سے مراد کیا؟ روح مضبوط ہو جائے۔ تو بھوکا رہنے کی وجہ سے انسان کی ایک تو روح مضبوط ہوتی ہے، ایک تو جسم مضبوط ہوتا ہے، دونوں مضبوط ہوتے ہیں۔ تو اب جو بندہ، اب تو ان لوگوں کا نہ اللہ سے تعلق ہوتا ہے، سنیاسیوں کا نہ اللہ کے طریقوں کی کوئی پابندی ہوتی، وہ اپنے طریقے سے کر رہے ہیں، لیکن اللہ جس طریقے سے روزہ رکھنے کا حکم کیا ہے اس طریقے سے روزہ رکھیں گے تو روح کے اندر اتنی طاقت آئے گی تو پھر آپ کسی عاقل بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اپنے بچے کو مسجدوں کے پاس لا کر ہمارے پاس دم کروانے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ نے رمضان کے صحیح معنی میں روزے رکھ لیے، رمضان کی صحیح معنی میں آپ نے قدر کر لی، زبان کو تالا لگا دیے، آنکھ کو پردہ بچھا دیے، اپنے کانوں کے اندر رویاں ٹھوس لیے، کوئی گندا کام نہیں کیے، رمضان میں جیسے روزہ رکھنا تھا روزہ رکھ لیے، 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیے، رمضان کے اندر تراویح پڑھ لیے، قرآن کے معاملات کر لیے، قرآن کو پڑھ لیے، ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے، تو پھر آپ کی روح اتنی مضبوط ہو جائے گی، کوئی بیمار آدمی بھی آپ کے سامنے آ کر بھئی کچھ پڑھ کر دم کر دو تو آپ بسم اللہ، صرف بسم اللہ پڑھ کر آپ دم کر دیں گے تو انشاءاللہ وہ بیمار شفا ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ حضرت ہمیں پڑھ کو دم کرتے ہیں، کیا بھی اثر نہیں پڑتا، روح گندی ہے تو آپ کا پڑھنے کا اثر کہاں سے؟ آپ کی روح اتنی بیمار ہو چکی ہے، آپ دوسروں کو کیا پڑھ کر دم کر سکتے ہیں، دوسروں کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری روح مضبوط ہو جائے۔ آج میں سنتا ہوں 100% میں سے 99% لوگ بیمار ہیں۔ گزشتہ کل ہمارے دوست ملے تھے، ملاقات کیے، ان کے ایک دوست ہیں جو امامت کرتے ہیں کھیڑے میں، ان کے بارے میں تقریباً 3-4 سال پہلے میں نے سنا بھی تھا۔ امام صاحب ہیں، اب امام کے اوپر لوگوں کا بڑا اعتبار ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، اس مسئلے کو غلط استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے لیے تعویذ گھنٹوں کا دھندا شروع کر دیا۔ نہ کچھ تو عامل بھی نہیں، نہ کچھ ان کو اس بارے میں جانکاری بھی نہیں۔ وہ تعویذ گھنٹے کوئی آدمی مجبور ہو کر آتا کہ حضرت اتنا ایسا ہے ویسا ہے، تو ایک تعویذ پر 5000 10,000 صرف تعویذ پر وہ آدمی آتا کہ اچھا ہوگا سو بھی نہیں، اس طرح سے اگر دھندا بنانا شروع کر دیا۔ دوسری بات انہوں نے یہ کیا، پیسے جب انسان کو نظر آتے ہیں وہ پیسوں کا پوجاری بن جاتا ہے، وہ لوگوں کی خدمت کرنا نہیں چاہتا۔ ایک تعویذ پر اتنا زیادہ دینا شروع کر دیے تھے، لوگ 25,000 دینا بھی شروع کر دیے، 20,000 25,000 30,000۔
ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبھی رسی ڈھیل دیتے ہیں، جاؤ کہاں تک جاتا ہے۔ اب دیکھا کہ پیسے آ گئے، لالچ دن بدن بڑھتی گئی، لوگ اتنے دیوانے پاگل ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کے پیچھے کہ کوئی کہا کہ فلاں جو لوگ فلاں آدمی اگر تعویذ گھٹا کرتا ہے فوراً اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں کہ تمہیں ہمارا مسئلہ حل کر لو، ہم اللہ کی ناصر نہیں، تمہیں ہمارے سارے مسائل حل کرنے والے، ہمیں ہاتھ پھیلے تو اللہ کو سنتا نہیں، ان کا عقیدہ۔ یہاں تک کہ زمینہ خریدنا شروع کر دیا اور خریدنے میں بیچنے میں گھر بنانے کی سوچا کہ کیا مجھے گھر بنانا ہے، تو انہوں نے سود کا راستہ استعمال کیا، بیاج کا راستہ استعمال کیا۔ بیاج لینا بھی حرام ہے، دینا بھی حرام ہے، چاہے وہ امام لے اس کے لیے تو اور سخت ہے، عام لوگوں کے لیے بھی سخت ہے، ایسا نہیں کہ صرف امام کے لیے زیادہ سخت ہے اور لوگوں کے لیے کم سخت ہے، سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا ہے۔ تو سود میں ہاتھ ڈالے تو ان کی زندگی آج ایسے بن گئی ہے بستر پر پڑے ہوئے، نعوذ باللہ۔ جب بندہ گندے راستے پر جاتا ہے، غلط راستے پر جاتا ہے، تو کیا آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی روح صحیح ثابت رہے گی؟ دھوکہ دینے والا دھوکہ دیتا ہی وہ چلا جا رہا ہے، اس کے لیے کوئی اسٹاپنگ نہیں ہے۔ جھوٹ بول کر کمانے والا جھوٹ بول کر جاتا ہی رہتا ہے، اس کے لیے کوئی اسٹاپنگ نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، جاتے رہیں گے، لیکن جب اللہ کی رسی سے ٹائٹ ہوگی، اللہ سٹاپ ڈال دیں گے، بیرگیٹ اللہ لگا دیں گے، تو پھر کسی مائی کے لال کے اندر یہ طاقت نہیں ہوگی کہ اس کو شفا عطا فرمائے، کسی مائی نہیں ہو سکتا۔ ہزاروں پیر اور باباؤں کی تعویذیں میں اس کو کچھ کام نہیں کر سکتی۔ جب اللہ کی رسی مضبوط ہوگی، جب اللہ پکڑے گے تو کسی ڈاکٹر کی گولی بھی اس کو کام نہیں آئے گی۔ میں نے اپنے دوست کو سمجھا کہ میرا نام لے کر بولو، جب تک تم یہ سود سے اور جتنے لوگوں کو دھوکہ کے تعویذ دے کر توبہ نہیں کرو گے، کوئی ڈاکٹر کی گولی تمہیں شفا نہیں دے گی۔ آؤ مسلمان پر کھڑے ہو کر توبہ کرو، میں نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، میں نے لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے استعمال کیا ہے، توبہ کرو۔ اگر توبہ کرو تو اللہ کچھ نہ کچھ راستے کھولیں گے، شفا دے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، زندگی میں اللہ ہر انسان کو زندگی دی ہے بنانے کے لیے، وہ زندہ رہیں گے چلے جائیں گے۔ ہمارے سے پہلے لوگ جو دنیا سے گئے ہیں ان کے بارے میں ذرا سوچ لیا کریں کہ وہ ان کی تعریفیں ہو رہے ہیں یا لوگ ان کے خلاف زبانیں بول رہے ہیں۔ تعریفیں ہو رہے ہیں تو سمجھ لینا کہ ہماری زندگی بھی ویسے بنا کر چلے جائیں، ہمیں جانے کے بعد لوگ ہماری زبان سے تعریفیں کریں۔ ایسا نہیں کوئی فلاں آدمی چل رہا ہے چرچا ہو۔ تو اس لیے روح کا تعلق اعمال سے ہے، روح اسی وقت مضبوط ہوگی، اسی وقت طاقتور ہوگی جب انسان اچھے اعمال میں لگا رہتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے، گندے عملوں سے اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے، تو پھر روح اس کی مضبوط ہوگی۔ وہ جو کچھ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگے گا اور فوراً دعائیں قبول ہوگی، وہ جیسا سوچے گا اللہ اس کی زندگی کو ویسا بنائے گا۔ اسی لیے اللہ رمضان المبارک کے مہینہ لا رہے ہیں کہ اپنی سوچ کو بدلو، اپنے دل کو بدلو، اپنے روح کو پاکیزہ بناؤ۔ اپنے پچھلے 11 مہینے میں تم نے جو گندے کام کیے ہیں، رمضان سے اپنے آپ کو پاک بنا کر بقیہ زندگی تمہاری باقی ہے وہ زندگی کو اچھی بنا دو۔ تو اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا؟ موسیٰ ہمارے پاس آؤ، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، 30 رات ہمارے پاس آپ کو گزارنا پڑے گا۔ کیسے گزارنا پڑے گا؟ ایسے ہی نہیں، 30 راتیں 30 دن آپ ہمارے پاس رہیں گے اور روزے سے رہیں گے۔ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کا الٹیمیٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا؟ حضرت موسیٰ گئے، بڑے شوق سے گئے،
جیسے ہم لوگ اعتکاف کرتے ہیں رمضان کے آخری عشرے میں، اللہ کے دربار میں آ کر بیٹھ جانا، اللہ کی چوکھٹ میں بیٹھ جانا، اللہ سے مانگنے کے لیے، اللہ کو منوانے کے لیے. تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے. 30 دن آپ نے روزہ رکھا. پھر اللہ نے فرمایا کہ 30 دن نہیں اور 10 دن روزہ رکھو. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا. تو اللہ نے تورات جیسی کتاب ان کو عطا فرمایا. 40 دن روزہ رکھنے کے عوض میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات جیسی کتاب عطا فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے بھی 30 دن اللہ کے لیے روزہ رکھا. اس کے بعد اللہ نے ان کو انجیل عطا فرمایا. ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے گئے. مہینے آپ نے وہاں پر عبادتیں کیا، تنہائی میں گزارے، اللہ کی تنہائی میں رہے. تو اللہ نے قرآن مجید عطا فرمایا. تو میرے بھائیو اس لیے روزے کو، رمضان کو معمولی نہ سمجھو. رمضان اور روزہ یہ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے. کاش کہ مسلمان سمجھ جائے تو پھر مسلمان دھندوں کے بجائے رمضان کے اندر اپنی روح کو مضبوط بنانے میں لگ جائے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر. حق اور باطل کے درمیان یہ فرق کرنے والا قرآن اللہ نے نازل فرمایا. حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، شریعت کیا ہے، غیر شریعت کیا ہے، اسلام کیا ہے، غیر اسلام کیا ہے. اللہ فرماتا فمن شہد منکم الشہر فلیصم. تم میں سے کوئی آدمی اس مہینے کو پالے چاہے وہ روزہ رکھے. تو میرے بھائیو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا، ابھی رمضان نہیں آتا، تو صحابہ کو فرما دیتے تھے کہ ابھی رمضان شروع ہونے والا ہے، ابھی سے بستر باندھنا شروع ہوتا. سارے معاملات کر لیتے، جس کو سزا دینا ہے سزا دے دیتے، جس کو اگر کیا ہے کچھ دینا ہے لینا ہے. سارا معاملہ شعبان کے مہینے میں سب کا سب ختم کر کے رمضان کے لیے بالکل تیار ہو کر آ جاتے ہیں. اور ایسے تیار ہوتے تھے کہ پورا رمضان اللہ کے لیے گزار دیتے. ہمارے دور کی حالت کیا ہے؟ تاجر لوگ رمضان کا انتظار کرتے ہیں، بیپاری لوگ. یہ رمضان ہمارا سیزن ہے. رمضان سیزن ہے اعمال کے کمانے کا، اللہ سے قرب حاصل کرنے کا. یہ اتنا بڑا سیزن ہے، اس کے اندر اتنے آفرز ہیں. اگر یہ آفرز پیسوں کی شکل میں نظر آ جائے، سونے کی شکل میں نظر آ جائے، ہیروں کی شکل میں نظر آ جائے، جواہرات کی شکل میں نظر آئے، تو لوگ پھر اپنے دھندے، دکانوں کو، تجارت کو ختم کر کے اس کو سمیٹنے میں لگ جائے. اللہ نے یہاں نہیں دکھانا، مرنے کے بعد دکھانا. اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے اندر اللہ نے اسپیشل طور پر ایک دروازہ روزہ رکھنے والوں کے لیے رکھا ہے، جس دروازے کا نام ریان. اس دروازے سے پکارے جائیں گے کہ کون ہیں وہ لوگ جو رمضان میں روزہ رکھتے تھے، رمضان کی قدر کرتے تھے اور پورا رمضان اللہ کے لیے گزارتے تھے. یہ اس دروازے سے آ جائیں. صرف روزے دار اسپیشلی طور پر ان کے لیے دروازہ کھول دیا جائے. تو رمضان کو پانے والے لوگ، روزہ رکھنے والے
والے لوگ اس دروازے سے داخل ریان. تو رمضان کے روزہ رکھنے والوں کے لیے اسپیشل دروازہ جنت کا تیار کیا گیا. لیکن آج وہ تاجر وہ بیپاری جیسے رمضان شروع ہوتا ہے ابھی سے مال جوڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی کہاں سے مال لانا ہے, کہاں سے مال کہاں سستا ملے گا, کہاں سے کیسے کیسے نئے ماڈلز آنے والے, کیسے کیسے فیشنز آنے والے, وہاں سے مال منگوانا ہے, سٹاک رکھنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسٹمر ہمارے دکان پر آئے اور یہ فیشن کا مال پوچھا اور ہم نہ دکھائے. اس لیے مال بھر بھر کے چاہے وہ سود پر لینا پڑے, چاہے کسی پر بھیک مانگنا پڑے, چاہے چٹھیوں کے ذریعے لینا پڑے, لے کر مال بھر بھر کے رمضان ختم ہو جانے تو مالا چکا دیں. کئی تو رمضان سیزن ہے. اب ایسے لوگ یا تو دکان کو بہانہ بنا کر, یا تو تجارت کو بہانہ بنا کر, یا تو بیپار کو بہانہ بنا کر شروع کے 10 دن کیا رکھ لیے کہ روزے, شروع کے دن کیا عبادت کر لیے, پھر اس کے بعد لوگوں کی خریداری, عید کی خریداری جیسے شروع ہوتی ہے اور لوگ نہ رمضان کا اس کا خیال کرتے ہیں نہ رمضان کے روزوں کا خیال کرتے ہیں. خریداری وہ مسلمان عورتیں, وہ مسلمان مرد خریداری کرنے کے لیے نہ عورتوں کے دل و دماغ کے اندر یہ بات ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے, یہاں پہلے ہی سے خریداری کر کے رکھ لیا جائے اور رمضان میں مکمل طور پر اللہ کے سامنے متوجہ ہو کر عبادت کر لی جائے. یہ نہ عورتوں کے اندر پایا جاتا ہے, اس لیے کہ وہ رمضان کی حقیقت کو نہ عورتیں سمجھنا بند کرتے ہیں. جیسے 10 روزے پار ہوتے ہیں 15 روزے کے قریب شروع ہو جاتا ہے تو پھر دھندے ایسے شروع ہو جاتے ہیں کہ کوئی دکاندار بیکار نہیں رہتا. رات کے 11-12 بجے تک دکان چلانے والے چلاتے ہیں. نہ عورتوں کو تراویح کی فکر ہے, نہ مردوں کو تراویح کی فکر ہے, نہ عورتوں کو رمضان کے روزوں کی فکر ہے, نہ مردوں کو رمضان کے روزے کی فکر ہے. تو کیا ایسا مسلمان جو اللہ نے رمضان کو بھیجا ہے اور ایسا پامال کر دے, رمضان کے روزوں کا مذاق اڑائے, رمضان کے مہینے کا مذاق اڑائے, کیا وہ قوم کبھی اوپر آ سکتی ہے؟ کیا وہ قوم عزت پا سکتی ہے؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ دنیا کے اندر رہتے ہوئے عزت کی تلاش کرتے ہیں, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, لیکن عزت دینے والا اللہ ہے, ذلیل کرنے والا اللہ ہے. یہ قوم اللہ کے بھیجے ہوئے مہمان کے ساتھ بڑا مذاق کا معاملہ کیا. اس قوم نے رمضان کی بے ترتیبی کی, رمضان کو مذاق بنا دیا, خریداری کرتے رمضان کو گزار دیا اور بیچتے بکاؤ میں اپنے رمضان کو گزار دیا. تو یہ دکان والے سال بھر اگر برکت پائیں گے. جاؤ آگے اسٹریٹ والوں سے پوچھو کیا چل رہا ہے تمہارا دکان کا مسئلہ, پوچھو. میری بات چھوٹ ہے تو جا کر کسی دکاندار سے پوچھ لیا کرو کہ تمہارے سال بھر کا دھندا کیسا ہے. خدا کی قسم یہ بولے گا کیا بھی نہیں دھندا کیا, روزی دینے والا اوپر والا ہے بھائی. تم نے رمضان کے روزوں کے ساتھ کھلواڑ کیا, رمضان کے ساتھ کھلواڑ کیا, برکت دینے والا وہ ہے. تو کیا اللہ تمہاری دکانوں کے اندر برکتیں دیں گے, تمہاری تجارتوں کے اندر برکتیں دیں گے؟ تم نے اللہ کے مہمان کو بھگایا, تم نے اللہ کے مہمان کی نہ قدر کی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ دکانوں کے اندر کیسے برکتیں عطا فرمائیں گے؟ رمضان میں آنکھوں کے سامنے شیطان جھونک لیتا ہے. 11 مہینے محنت کر کے تو چلا جاتا ہے نا, نفس کو پاک کر چلا جاتا ہے اور چلا جاتے ہوئے کہتا ہے کہ رمضان کا مہینہ خوب سیزن کا مہینہ خوب کما دو. تو جو بندہ روزوں کو چھوڑ دیتا ہے, بہت سارے وہ عورتیں ہوتے نا, کئی کو بار روزہ رکھتا, دھندا کرنے والا چھوڑا, دھندا کرنے والے روزے میں کو پیاس لگتی, کئی کو جھکے 10 روزے رکھ رہے تو بس, نہیں تو پیر کو جمعرات کو نے جمعہ کو ایسا رکھ رہے تو بس. دھندے میں نہیں بولتے, کئی کو بار اتنے رات میں 11 بجے 12 بجے تک دکان چلاتا ہے. کسی ماں کی مامدہ آج تک کسی اپنی اولاد کو یہ نہ بولی کئی کو 11-12 بجے تک دکان کھلا رکھو, چلاتا ہے. تو نماز کو گئے تو چلتا با دکان چلانا, تو رمضان کے روزے رکھانے تو بھی چلتا, تیرا دکان چلنا ہے. انتھا کے سامنے پیسہ نظر آتا ہے, مطلب انتھا کے سامنے اللہ کیا بول رہے ہیں؟ رمضان برکت مہینہ ہے, برکت حاصل کرنے کا مہینہ ہے, رحمت حاصل کرنے کا مہینہ ہے. ارے اللہ کی برکتیں کس کو ملنے والی ہیں؟ دھندا کرنے والوں کو ملنے والی ہے. مسجد بنا کر
یہ سیزن ہے، اس میں ہم خوب لوٹ ماری کریں گے. ایسے لوٹ ماری ہوتی. رمضان کی دعوت دینے میں تو کم از کم انہیں کیا کرتا؟ سچ کو بولتا، کم از کم سچ کو بولتا کہ بھائی اس کا ٹارگیٹ ہے. اگر نہیں بولے تو کسٹمر چل جاتا، یہ نہیں تو دوسرا دکان نہیں چلو. ایسا کسٹمر کیا کرتا؟ یہ نہیں تو دوسرے دکان کو. اس مسئلے سے احتیاط سے بولتا بھائی اس کی قیمت 1500 روپے تھی. ایسا رمضان میں کیا کرتا معلوم مجھے؟ 3000 کھڑا ہوتا. کئی بولے تو کسٹمر اب کام ادھر فل بھیڑ رہتی، ٹوپی پر ٹوپی پہنا تھا سب، لیکن اللہ کی ٹوپی اس نے نہیں دیکھا. اللہ تبارک و مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. تم دھوکہ دیتے ہو، مکر کرتے ہو، غلط تدبیریں کر رہے ہو، اوپر والا سب سے بھاری پلان ہے. تو کیسا پلان بنا کر رمضان کے اندر دھوکہ دیتے ہو اور تجارتوں کو آگے بڑھانے کے لیے، پیسہ جمع کرنے کے لیے لوگوں کو ٹوپیاں پہناتے ہو. اور پھر وہ پلانر بھی ہے نا جو دیکھ رہا ہے تمہاری تجارتوں، تم نے کیا کیا کر دیا رمضان کے اندر. تو رمضان کے اندر جتنے فراڈ طریقے سے دھندا کیا جاتا ہے، یہ تو ڈبل نے ٹرپل گناہوں کے گناہ. تو اس سے میرے بھائیوں رمضان آتا ہے، جو تاجر ہیں خاص طور پر ان سے ریکویسٹ ہے تجارت کو اپنے حق پر رکھو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم دکان بند کر کے مسجد میں آ کر اللہ اللہ کہو، اس کا مطلب یہ حقیقت نہیں ہے. وقت پر دکان کھولو، نمازوں کی پابندی کرو. جیسے ہی تراویح کا وقت شروع ہو جائے دکان بند کر دو، تراویح میں شامل ہو جاؤ. پھر تمہاری تجارت کی وجہ سے، تمہارے دکان کے کھولنے کی وجہ سے تمہارے روزوں پر کوئی اثر نہ ہو. 30 دن روزہ بھی رکھتے ہو، تراویح بھی پڑھتے ہو، گناہوں سے بچتے بھی ہو، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہو اور ذکر بھی کر لیتے ہو، قرآن کی تلاوت بھی کر لیتے ہو، ساتھ ساتھ تجارت بھی کر لیتے ہو. الحمدللہ تمہاری تجارت کامیاب. رمضان کو بازو میں گھسا کر تمہاری تجارت کو آڑ لائے گے، وہ تجارت کو اللہ ختم کر دے گا. کتنے کے آدمیاں دکان اور مالے سمے وہ دیکھا. رمضان میں خوب زور زور کے ساتھ چلائے. رمضان کے بعد 2-3 مہینے گزر نہ پائے، کرایہ بننے کی طاقت بھی ان کے پاس نہیں تھی. اس لیے رمضان کو سیٹ نہ کرو، رمضان کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ. ہو سکتا ہے کہ اگلے رمضان میں تمہاری جان رہے کہ نہ رہے. 2024 ہے یہ، ذرا ہوشیاری کے ساتھ اپنی آخرت کی فکر کر لیا کرو. 2019 میں 2020 میں جتنی جانے گئے ہیں، اس بار 444 طور پر جانے والی ہے. میں ایسے نہیں بول رہا ہوں. دجالی فتنے آگے جانے کے بعد تیزی کے ساتھ بڑھنے والے ہیں. WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ان کی طرف سے بیان آتا ہے کہ اب کون سا کہ وائرس خطرناک ڈیزیز ایکس کر ایک وائرس آ رہا ہے. وہ بول رہے ہیں دیکھو یہ بھی کتنا کھلا کھیل ہے دجال کا. دجال کے فتنوں کا کھلا کھیل بول کر یہ کر رہے ہو. اس سے پہلے وائرس آیا تھا، کہاں سے آیا تھا وائرس؟ زمین سے پھاڑ ہوا تھا، یعنی آسمان سے چھیننے کو آتا. کہاں سے آتا وائرس؟ یہ اتنے گندے لوگ جسے ایلومیناٹی کہتے ہیں نا، اتنے گندے لوگ ہیں یہ لوگ کہ اپنے مقصد کے لیے ساری امت کو مارنا بولا تو مارا. ڈیپ پاپولیشن چاہتے ہیں یہ لوگ، ڈیپ پاپولیشن پورے ورلڈ کے اندر، کہ پورے دنیا کے لوگ کم ہو جائے تاکہ ان کا خدا جسے وہ دجال کو اپنا خدا بنا رکھے انہیں آیا بولے تو سہولت کے ساتھ پوری دنیا پر حکومت کرے. اس لیے ابھی میں تقریباً 2-3 دن پہلے دیکھا وہ رپورٹ کہ ڈیزیز ایکس وائرس جو کرونا سے 4 گنا زیادہ خطرناک ہوگا. کرونا کے دنوں میں آپ دیکھ چکے ہیں انسانوں کی کیا کیا حالت ہے. اس لیے میرے بھائیوں رمضان کو غنیمت سمجھو، اپنے روح کو مضبوط کر لو گے. یہ ڈیزیز سب کیا کام کرنے لگے. حدیث پاک کے اندر جب دجال کا فتنہ ہوگا تو اس وقت کون لوگ بچ پائیں گے؟ تجارت کرنے والے رمضان کو معذور رکھو،
رمضان کے روزوں کو معذور رکھو، اپنی پیسوں کو چمکانے والے تجارت کے جو نہیں، دجالی فتنے میں لوگ بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے۔ ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ پوری دنیا کے اندر خواب آ جائے گا، غریبی بڑھ جائے گی اور لوگ بھوک کے مارے روٹی کو تلاش کریں گے۔ تو صحابہ نے آج کہا رسول اللہ پھر ایمان والوں کی حالت کیا ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایمان والوں کی غذا سبحان اللہ ہوگی، ایمان والوں کی غذا الحمدللہ ہوگی، ایمان والوں کی غذا اللہ اکبر ہوگی، لا الہ الا اللہ ہوگی۔ یعنی ایمان والوں کی غذا ذکر ہوگی، قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، جس کی وجہ سے ایمان والے زندہ رہیں گے۔ تو میرے بھائیو اس لیے میں بول رہا ہوں لعلکم تتقون، رمضان کے روزوں کو بھیجنے کا مقصد اللہ چکے جاؤ میں میرے بندے کو ایک مہینہ بھوکا رکھنا کروں کو تکلیف دینا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی کرنا چاہ رہے ہیں، فلٹر کرنا چاہتے ہیں، اللہ سروس کرنا چاہتے ہیں، تمہاری روح پاک ہو جائے، تمہاری روح مضبوط ہو جائے، ایسے دجال کے کتنے بھی فتنے آ جائیں میرے ماننے والے بندے ان دجالی فتنوں سے محفوظ ہو جائے۔ اس لیے آپ روزوں کا اہتمام کرو اور رمضان کے اندر تراویح کا اہتمام کرو، 5 وقت کی نمازیں صحیح طریقے سے پڑھ لو، ذکر کی مجلسوں میں شامل ہو جاؤ، قرآن مجید کی تلاوت کر لو اور آنکھ کا گناہ، زبان کا گناہ، کان کے گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ کرو۔ انشاءاللہ روح ہماری اتنی مضبوط ہو جائے گی، پھر اس کے بعد ایسے کتنے بھی فتنے آ جائیں گے انشاءاللہ ہماری روح جتنی مضبوط ہوگی اتنا زیادہ دجالی فتنوں کا مقابلہ کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ساتھ رہے گی۔ غزہ کے مسلمان جانتے ہیں کتنے دن سے بھوکے، کتنے دن کے فاقے میں وہ لوگ گزار رہے ہیں۔ ارے جانوروں کو جو فیڈ دی جاتی نا وہ فیڈ کھا کر زندگی گزار رہے ہیں، وہ بھی ختم ہو گیا۔ ایک ایک گلاس کا پانی دن بھر لے جا رہے ہیں، کسی کو ملا تو ملا، کسی کو ملا تو نہ ملا، لیکن ان کے زبان پر صرف قرآن پاک کی تلاوت، وہ ان کے لیے غذا ہے۔ دیکھو آج بھی نہ کر دیکھو، اس لیے میرے بھائیو پوری دنیا کی ٹیکنالوجی غزہ کے مجاہدین کے سامنے فائل۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر بڑے بڑے سپر پاور طاقتیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ پوری دنیا کے اندر اسرائیل کی بابا ہوگی نا، یہ جھوٹی دجالی میڈیا کیسا بنے گا؟ اس کے پاس آئرن ڈوم ہے، یہ ہے، فلاں ہے، اس کی ملٹری ایسی ہے، اگلی ہے، یہ لوگ ان کے ساتھ موتی ہے۔ پوری دنیا کے اندر سب سے پہلی طاقتور ملٹری بنانے جانے والی 305,000 کے لشکر کے ساتھ موتی ہے، لاکھوں کا لشکر ان کے پاس موجود ہے۔ اس سے اندازہ لگاؤ اللہ کی قدرت کیا ہے۔ ان کے پاس ایمان ہے، ہر لڑنے والا حافظ قرآن، وہ زبان سے جب بھی اگر بم برساتا ہے یا گولی برساتا ہے وہ قرآن پڑھ کر برساتا ہے۔ وما رميت ولكن الله رمى وما رميت ولكن الله رمى وجعلنا من بين ايديهم سدا، ایسے آیتیں پڑھ کر یہ لوگ آ کے لڑ رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو دنیا کے اندر اس زمانے میں جینا ہے تو ہم اللہ نے ہمیں رمضان کا ایک سنہرا موقع عطا فرمایا ہے، اور اس رمضان کے سنہرے موقع میں اپنی گزری زندگی سے توبہ کریں۔ 2024 کا الیکشن بھی ہونے والا ہے، آپ جانتے ہیں پورے ہندوستان کی کیا کیا حالتیں چل رہی ہیں، سیٹ پر بیٹھنے والے مسلمانوں کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اور سی اے اے NRC جیسے گندے قانون لا کر مسلمان کو ٹارگٹ کر کے یہاں کا غلام بنانے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ ایسے موقع پر مسلمان چیلنج بننے کے بجائے اپنے ذاتی کاموں میں صرف ہونا شروع کر دیا، غفلت میں رہا، تو پھر ایک ایک کر کے چن چن کے لوگ آسام حوالی نمونہ آسام والوں سے جا کر پوچھو مسلمانوں سے کیا حالت بنا کر رکھی آسام کے مسلمانوں سے۔ تو اس لیے میرے بھائیو اللہ کی نعمت ہے رمضان، خوب اللہ کو مناؤ، خوب اللہ سے گڑ گڑا کر ہماری رات دن، ہم سب کے رات اور دن بڑے قیمتی دن ہیں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم سے راضی ہو جائے، ہماری روح مضبوط ہو جائے،
ہمارے پچھلے سارے چیزیں اللہ معاف کر دے، اور رمضان کی قدر کر کے، تراویح کی قدر کر کے، رمضان کے اعمال کی قدر کر کے ہم 30 دن مکمل طور پر روزہ رکھ لیں گے، 30 دن رمضان کی صحیح طریقے سے ہم استقبال کر لیں گے، راتوں میں اٹھ کر دعائیں کریں گے پوری امت کے لیے، پورے مسلمانوں کے لیے، پورے ملک کے لیے، فلسطین کے لیے، سب کے لیے دعا کریں گے، تو پھر اللہ کی رحمت دور نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ ایسے مدد اللہ فرمائیں گے کہ بڑے سے بڑے کافر دیکھ کر بھی تعجب میں پڑ جاتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے اسرائیلی فوجیوں کو آپ پوچھو کہ کیا کیا اللہ کی قدرتوں کو انہوں نے دیکھا ہے، کیسی کیسی، ارے ایسے عجیب عجیب مخلوق ان کو نظر آئے، یہ لوگ منٹل پاگل ہو چکے ہیں، کہ اسرائیلی فوج منٹل ہو چکی ہے، اور بعض ایسے ہو گئے ہیں کہ ہاتھ کے لگڑے، پاؤں کے لگڑے، بالکل اپاہج، زندگی بھر یہ اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہے، ایسے بن گئے۔ اس لیے اللہ چاہتے ہیں کہ تم پہلے اللہ کے لیے کچھ قربانی دو، قربانی دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اللہ کی مدد دیکھو، بڑا سا بڑا دشمن بھی ہمارے سامنے کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ محترم بھائیوں 2024 ہے، یہ بہت ہی اہم سال، سب کے لیے بہت ہی اہم سال ہے، بلکہ پوری دنیا کے لیے بہت اہم سال ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان اللہ نے ابھی ہمیں عطا فرما رہا ہے، اگلے جمعہ آخری جمعہ ہوگا شعبان کا، پھر اس کے بعد کا جمعہ رمضان کا جمعہ ہوگا، اس لیے ہمیں ابھی سے تیاری کر لیں، اور آج اسی جمعے میں آپ یعنی عہد کریں، وعدہ کریں کہ انشاءاللہ میں 30 روزے اور 30 تراویح مکمل طور پر پڑھوں گا، 5 وقت کی نمازیں پڑھوں گا، ذکر و اذکار اور قرآن مجید کی تلاوت اور اعمال کروں گا۔ آج ہی آپ اگر ارادہ کریں، کون کون ارادہ کر کے حاضر ہو؟ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو رمضان کے اندر آسانی عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کسی بھی چھوٹے بہانے سے روزہ نہ چھوڑے، پیٹ کا درد ہو گیا روزہ چھوڑا لے، سر کا درد ہو گیا روزہ چھوڑا لے، برداشت کرو، اللہ کے لیے برداشت کرو۔ ہم نے کئی چیزیں خود کی ذات کے لیے برداشت کیے، لیکن تھوڑی بہانہ بنا کر رمضان کے روزے نہ چھوڑو، بلکہ اسے مضبوطی کے ساتھ، یعنی تکلیف ہو گئی مجھے تو بھی اللہ کے لیے اس تکلیف برداشت کرنا، انشاءاللہ اس تکلیف پر ہمارے گناہ معاف ہو جائے گا۔ تو اس لیے ارادہ کرو کہ جس طرح ہم لوگ اب اس وقت اگر وعدہ کریں ہیں، اللہ ہمارے وعدے کو دیکھ لیے ہیں، اللہ کے نامہ، اللہ نے جو ہمارے نامہ اعمال ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ارادے کو پہلے سے ارادہ کرے گا، اس کا ثواب بھی عطا مل جائے گا۔ کہیں حدیث سے بات کے اندر جو بندہ نیکی کا ارادہ کرے میں اس کو ثواب بھی دے دیتا ہوں، ابھی کرا نہیں، ارادہ کرے، ہم سب ارادہ کرے ہیں انشاءاللہ رمضان، پورا رمضان اسی طریقے سے گزاریں گے، اور پورے رمضان کے مہینے کے روزے رکھیں گے اور تراویح بھی پڑھیں گے۔ ایسا نہیں کہ رمضان کے روزے رکھ لیا تراویح میں جا کر سو گیا، نہیں، پورے 30 دن کی تراویح، 30 دن کی تراویح پڑھنا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا ایک سنہرا موقع ہے، اور قرآن مجید سننے کا، پڑھنے کا ایک سنہرا موقع ہے۔ اس کے اندر انشاءاللہ ہم سب مل کر رمضان کو اچھے طریقے سے گزاریں گے، تو انشاءاللہ یہ رمضان ہمارے لیے برکتوں کا، رحمتوں کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کی باتوں پر عمل کرنے